بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پرسوں کسی نے واٹس ایپ میں ایک میسج بھیجا، بہت خوبصورت میسج تھا۔ آپ میں سے شاید اکثر نے وہ دیکھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس کی برکتوں میں بھی شامل ہو جاؤں کسی طریقے سے۔ تو اس میں میرا خیال میں استاد پناہیان کا ہے شاید کلپ تھا، اس میں انہوں نے ایک روایت پڑھی سید الشہداء سے۔ میں نے ابھی تک ماخذ اس کا تلاش نہیں کیا، کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کی سند نکال لوں، لیکن استاد پناہیان مشہور ہیں، بے سند کے نہیں بولا ہوگا انہوں نے۔ میں بھی انشاءاللہ نکال کے رکھوں گا، کبھی اس کو ڈھونڈ نہیں سکا، ابھی میں نے کوشش نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے جلدی مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں، صرف آپ ورڈز ڈالیں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، تو آسان ہو گیا کام۔ اور اس روایت کے اندر ہے کہ سید الشہداء تشریف فرما تھے، گویا زمانہ وہ زمانہ ہے جب مولا امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، وہ زمانہ ہے جب مولا امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، گویا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی ہو چکی ہے، اور ادھر سے دور امیر شام کا دور آیا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ روایت تقریباً 51 ہجرہ سے 61 ہجرہ کے درمیان میں کوئی روایت ہے، 51 ہجرہ سے 61 ہجرہ کے درمیان کی کوئی روایت ہے۔ تو اس میں لکھا ہے روایت میں کہ ایک لوگوں کی ایک جماعت، کچھ لوگ، اب وہ کچھ لوگ جب عربی میں کچھ کہتے ہیں تو معمولاً 3 سے اوپر ہو سکتے ہیں، 40-50 بھی ہو سکتے ہیں، 5-10 بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک گروہ لوگوں کا، ایک جماعت سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام جواب ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے سید الشہداء سے کہا کہ اے امام، ہمارے کچھ دوست امیر شام کے پاس گئے ہیں، ہمارے کچھ دوست امیر شام کے پاس گئے ہیں، اور امیر شام نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے۔ ہم امیر شام کے پاس نہیں گئے، ہم آپ کے پاس آئے۔ ہمارے کچھ دوست امیر شام کے پاس گئے، اس نے انہیں بہت دیا ہے، ہم ادھر نہیں گئے، ہم آپ کے پاس آئے۔ سید الشہداء نے کہا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا جو اس کے دیے سے زیادہ ہوگا۔ 10,000 درہم دیے ہوں گے نا مثلاً ایک آدمی کو، وہ کیا کرتا تھا، جنگ میں قیمتیں لگاتا تھا، اگر 10 سپاہیوں کا سالار آیا ہے تو اس کو اتنے پیسے دوں گا، 100 سپاہیوں کا سالار آیا تو اس کو اتنے پیسے دوں گا، ایک قبیلے کا سردار آیا اس کو اتنے پیسے دوں گا۔ سب کے پیسے لگے بندے تھے، تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے۔ رہبر معظم نے جلاوطنی کے زمانے میں، شاہ کے زمانے میں ان کو جلاوطن کر دیا تھا ایک علاقے میں، تو رہبر معظم نے اس زمانے میں شیخ آل یاسین کی ایک کتاب تھی صلح امام حسن، اس کو فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اب وہ کتاب اردو اور انگلش میں بھی ترجمہ ہوئی بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر لسٹ ہوئی بھی ہے کہ امیر شام نے امام دوم کے لشکر سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اسکیل کیا رکھا تھا رشوت کا، یہ آئے گا تو اس کو اتنا ملے گا، کانکریٹ بالکل فارم چارٹ بنا ہوا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ تو یہ گروہ آیا سید الشہداء کے پاس، اس نے کہا کہ اے امام، ہمارے کچھ دوست امیر شام کے پاس چلے گئے، اس نے انہیں بہت کچھ دیا، ہم نہیں گئے، ہم آپ کے پاس آئے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ اس نے جتنا دیا میں اس سے زیادہ دوں گا۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں، ایک ہمارے ہاں آپ کے اور ہماری زبانوں کے اوپر ایک جملہ ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کریم، اللہ کریم۔ کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت عجیب لفظ ہے، اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، تقریباً ناممکن ہے انگلش میں یہ ترجمہ ہو، تقریباً ناممکن، اور تقریباً ناممکن ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو، سوائے یہ کہ خود کریم کا لفظ دوبارہ استعمال کرنا، ورنہ نہیں ہو پائے گا۔ بہت عجیب لفظ ہے۔ تو مثلاً اس کی اوصاف پوچھتے رسول خدا سے، اے اللہ کے رسول، اللہ کریم ہے مطلب کیا ہے؟ رسول خدا بتاتے ہیں کرامت کا مطلب یہ، کرامت کا مطلب یہ۔ کریم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے بنا مانگے دیتا ہے، اور دیتا ہے تو حساب نہیں لیتا ہے، بنا مانگے دیتا ہے، کریم اس کو کہتے ہیں۔ کریم کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایک جگہ کے اوپر خدا کریم ہے۔ ایک آئے بندے خدا سادہ مزاج کا، اس نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ قیامت سے اتنا ہمیں ڈراتے ہیں، اتنا آپ نے روایتیں بتائی ہیں قیامت کی، اللہ کریم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کریم ہے، اکرم الاکرمین۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بتائیں قیامت کے دن خدا حساب لے گا ہم لوگوں سے یا فرشتے حساب لیں گے؟ لوگوں نے کہا یہ کیا سوال ہے بھائی، خدا ہر کام فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے، تو اگر فرشتے حساب دیں گے تو فرشتے کچھ اور کریں گے، خدا کچھ اور کرے گا۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی بتائیں، اے اللہ کے نبی، خدا حساب لے گا یا فرشتے حساب دیں گے؟ اللہ کے نبی مسکرائے،
کہا اللہ حساب لے. کہنے لگا پھر میرا کام حل ہے, پھر میرا کام چل گیا. لوگوں نے کہا بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ خدا کریم ہے, اور مجھے یہ پتا ہے میں نے جو کریم دیکھے ہیں ان میں اگر کریم سے معافی مانگ لو تو فوراً معاف کر دے. خدا مجھ سے حساب لینے والا ہے نا, میں رب کریم کے حضور ابھی سے معافی مانگوں. کیسے معاف نہیں کرے گا؟ میں نے دنیا میں کریم دیکھے معاف کر دیتے ہیں, خدا تو کریم ہے. بڑا عجیب لفظ ہے یہ کرامت کا لفظ. تو خاندان کریم ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ. بی بی جو قوم میں تشریف فرمائے نا, ان کا لقب ہے کریمہ اہل بیت. اللہ, کریمہ اہل بیت. معصوم تو کریم ہیں ہی ہیں. یہ مخدرات عصمت و طہارت بھی کرامت پر فائز, کریم ہے, خاندان کریم. اب سید الشہداء ہیں, ایک بندہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے آپ کی خاطر قربانی دی ہے, ہم نے آپ کی خاطر قربانی دی ہے, لوگ ادھر گئے ہم نہیں گئے, اور جہاں وہ لوگ گئے اس نے بہت کچھ دیا ہے. سید الشہداء کریم ہے نا. سید الشہداء نے فوراً کہا انہوں نے جتنا دیا ہے میں اس سے زیادہ دوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خاندان اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو اس سے کم دے جو دنیا کے پس لوگ دیتے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سنا, اب ذرا سا ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس نے سنا اس جماعت میں, تو ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہوگا, کوئی اسپیکر ہوگا, کوئی اسپوکس پرسن ہوگا ان کا. تو اس بندے نے کہا اے سبت رسول, ہم آپ کے پاس دنیا کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا کے لیے نہیں آئے. یعنی ابھی نبی سید الشہداء نے فرمایا تھا نا اس نے جتنا دیا میں اس سے بڑھ کر دوں گا. تو وہ سمجھ گیا, اس نے کہا اے سبت رسول ہم آپ کے پاس دنیا کے لیے نہیں آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء سے اس نے کہا کہ اے سبت رسول ہم آپ کے پاس اللہ کی خاطر ہیں, ہم آپ کے پاس رسول کی خاطر ہیں, ہم دنیا کے لیے نہیں آئے. اللہ اکبر, بڑا عجیب بیان ہے. آپ وہ کلپ ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو مل جائے. استاد نے کہا کہ سید الشہداء نے زمین پہ دیکھنا شروع کیا. تو اس بندے نے کہا کہ اے سبت رسول ہم آپ کے پاس اللہ کی خاطر آئے, ہم آپ کے پاس رسول کی خاطر آئے, آپ ہمیں بتائیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم دنیا کے لیے آئے نہیں ہیں آپ کے پاس, اللہ کی خاطر آئے, نبی کی خاطر آئے, ہمیں کیا ملے گا؟ یہ آپ کے دل کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ واللہ ایسا ہی ہے. ہم نے سید الشہداء سے دنیا کے لیے محبت کی, ہم نے اپنے بچے قربان کیے, ہمارے جوان شہید ہوئے, ہمارے بڑے شہید ہوئے, بڑے بڑے بزرگ شہید ہو گئے, علماء شہید ہو گئے, نوحہ خان, ذاکرین اور عزادار شہید ہوئے. ہم نے سید الشہداء سے دنیا کی خاطر رابطہ جوڑا؟ واللہ نہیں. ہم نے سید الشہداء سے کچھ اور رابطہ جوڑا, اللہ کی خاطر رکھا ہے, اللہ کی نبی کی خاطر رکھا ہے. سبت نبی ہے, سفینۃ النجات ہے, مصباح الہدیٰ ہے, اس کی خاطر سید الشہداء سے رابطہ رکھا ہم نے. اور کس کی خاطر کیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ اے سبت رسول, اے فرزند رسول ہمیں کیا ملے گا؟ راوی کہتا ہے سید الشہداء نے زمین کو دیکھنا شروع کر دیا, لمبی فکر میں گئے, لمبی فکر میں. یعنی میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کہیں سوچتے سوچتے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, تو گویا سید الشہداء دیکھ تو زمین پر رہے تھے لیکن آخرت کی ساری منزلیں گویا دیکھ رہے تھے. تو اس نے کہا سید الشہداء نے زمین پہ دیکھتے دیکھتے یوں زمین پہ ہاتھ پھیرا, جیسے مٹی کو برابر کر دیا. کہا قصیرۃ من طویلہ. کیا مطلب؟ یعنی بات تو بہت لمبی ہے لیکن تمہیں مختصر سا بتاتا ہوں. اب تو بہت لمبی ہے. کتنی لمبی ہے عزیزوں؟ موت ہے, برزخ ہے, محشر ہے, پل صراط ہے, جنت ہے, جنت کے درجات ہے. سید الشہداء نے کہا بات تو بہت لمبی ہے, قصیرۃ من طویلہ, بات بہت لمبی ہے لیکن تمہیں صرف ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں. اگر تم ہمارے پاس اللہ کی خاطر آئے, نبی کی خاطر آئے, تو تم آخرت میں ہمارے ساتھ ایسے ہوگے جیسے میری 2 انگلیاں. ہم آخرت میں تمہیں ایسے اپنے ساتھ رکھیں. آج شب عید ہے, اس خاندان کی خوشیوں کے دن ہے, اور یہ بڑی بشارت ہے جو سید الشہداء سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے. اس مرحلے کے حصول کے لیے
اپنی نیتوں کی پاکیزگی کے لیے، سید الشہداء کے قرب کے حصول کے لیے کہ ہمارا ان سے تعلق اللہ اور اس کے نبی کی خاطر ہو، ان سے محبت ہماری پر خلوص ہو، بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرج۔ اور کیا چاہیے ہمیں اس وعدے کے بعد؟ اور کیا چاہیے؟ اگر سید الشہداء ہم سے کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گا، باغ دلاؤں گا، محل دلاؤں گا، حور و قصور دلاؤں گا، بہت چھوٹی بات ہوتی ہے۔ سید الشہداء نے کہا تم ہماری خاطر آئے، ہمارے پاس ہماری خاطر آئے تو ہم اب تمہاری قیمت جنت نہیں ہے، اب تمہاری قیمت ہم خود ہیں، اب تم ہمارے ساتھ ہو۔